من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ النازعات کی آیت 23 سے 30 تک پڑھی گئی۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ رب العالمین کے حکم سے حجت تام لے کر کے پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت اس کائنات عالم کا معبود برحق اور الہ ہے، لیکن فرعون نے حجت تام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی برہان نبوت کو دیکھ کر بھی فَكَذَّبَ وَعَصَى، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کو رد کر دیا، جھٹلا دیا، اور اس نے ایک تدبیر کی کہ جادوگروں کو اس نے بلایا تھا، جو ہم نے آپ کو اس روز سنا دیا تھا۔ آگے آیت آ رہی ہے فَحَشَرَ فَنَادَى، پھر سب کو جمع کیا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، پھر پکارا تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ شیخ الہند کہتے ہیں بڑا نہیں کیا شیخ الہند نے، ترجمہ بہت زبردست، یہ الہامی ترجمہ ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نزاکت کو ترجمے کی سمجھے۔ کیا کہا شیخ الہند نے؟ میں تمہارا سب سے اوپر رب ہوں، اعلیٰ نہیں کیا حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ، یعنی سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ یہ موسیٰ کس کا بھیجا ہوا آیا؟ رب تو میں ہوں، نبی میں بناتا ہوں، یہ کیسے آ گیا بغیر میرے بنائے ہوئے؟ وہی بات آگے جو ہم آپ سے کرتے ہیں جی، یعنی فرعون نے ندا میں کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، مجھ سے اوپر تمہارا کوئی رب نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ تمہارے کرتا دھرتا ہیں ان سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کلام سے فرعون کی مراد یہ تھی کہ یہ بت، یہ دیوتا، یہ سب تمہارے، اور میں ان دیوتاؤں کا بھی دیوتا ہوں۔ یہ جو تم جن کو پوجتے ہو، خدا مانتے ہو، استغفر اللہ، میں ان سب میں بڑا ہوں، تو ان سب کا بڑا میں ہوں۔ تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے رب بنا کر کے بھیجا؟ جب اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ رب اعلیٰ میں ہوں، اپنے گمان باطل کے اعتبار سے، پہلے بھی آپ ہم سے سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی الوہیت میں، ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو کوئی بنے، مخلوق میں خالق بننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، مخلوق میں خالق کی صفات آ ہی نہیں سکتی، اور نہ خالق کی صفات مخلوق میں منتقل ہو سکتی ہے۔ حلول والا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی۔ نکال یعنی ذلت کا عذاب، دنیا میں اللہ نے اس کو پانی میں ڈبویا، کس کو؟ فرعون کو، اور آخرت میں آگ میں جلے گا۔ اس دن میں نے بتا دیا تھا کہ آگ کو پانی بجھا دیتی ہے، آگ کو پانی بجھا دیتی ہے، یا پانی کو اوپر رکھیے ہڈیا میں اور نیچے آگ جلا دیجئے تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتی ہے۔
تو الہ نہ وہ نہ یہ، نہ آگ نہ پانی، کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبا کے کہاں بھیجا؟ آگ میں، یعنی ذلت کے عذاب میں ان کو ڈال دیا۔ کس کو؟ فرعون کو۔ فرعون کی گرفت آخرت میں بھی نکال تھی اور دنیا میں بھی۔ آخرت میں دوزخ میں جلنا اور دنیا میں ڈبونا، دونوں عبرتناک سزا اللہ پاک نے فرعون کو عطا کی۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں انسان کے ہے تو اس کے لیے یہ بات عبرت ہے۔ یعنی اس قصہ میں بہت سی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہے، بشرطے کہ آدمی کے دل میں تھوڑا بہت اللہ پاک کا ڈر ہو۔ موسیٰ اور فرعون کا قصہ درمیان میں اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے۔ اصل مضمون کیا ہے؟ قیامت۔ اصل مضمون کیا ہے؟ قیامت۔ اب اللہ اس کی طرف پھر لوٹیں گے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ جی اس نے اس کو بنا لیا۔ اللہ پوچھتے انسان تو کتنے فٹ کا ہے؟ 5 فٹ، 6 فٹ، 7 فٹ بہت ہو جائے گا۔ کوئی بہت لمبا دنیا کے ریکارڈ کو توڑا ہوگا تو 9 فٹ ہو جائے گا۔ وزن کتنا ہوگا؟ 100 کلو، 200 کلو، 250 کلو، 300 کلو مان لیتے ہیں، چلو بابا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا آسمان جو اللہ نے بنایا ہے، اس آسمان کو بنانا آسان ہے یا تو اتنا 3-4 فٹ کا تھا، اس کو بنا دیا میں نے، اب دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ آسمان بنانے کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد، آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق اس کو مانتے ہو تو پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں تردد اور شک کرتے ہو؟ پوری دلیل اس طرح بنتی ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا جس کی تخلیق تمہاری تخلیق سے زیادہ دشوار ہے۔ تو زمین پہ چلتا ہے یا گاڑی پہ چلتا ہے تو گاڑی زمین پہ چلتی، ذرا دیکھ اٹھا کر کے نظر آسمان کی طرف، کوئی ستون نظر آتا ہے تجھے؟ بتاؤ۔ ارے تو جو اللہ بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر دیا تم دیکھ رہے ہو، تو زمین پہ چلنے والا، زمین پہ رنگنے والا اور زمین سے خوراک کھانے والا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا وہ؟ اسی لیے قرآن نے کہا منہا خلقناکم۔ جی یہ نہیں کہ زپ کھولا پیشاب کر دیا، تم کو اللہ نے کہا اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے میں نے، منہا خلقناکم وفیہا، اسی میں تم کو واپس کروں گا مرنے کے بعد بیٹا، اور پھر اسی سے تم کو نکال لوں گا۔ اور مولانا رضوان قاسمی نے سچے واقعات میں ایک واقعہ لکھا، یاد آ گیا جی، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 بھائی لڑ رہے تھے مکان کے سلسلے میں بٹوارے میں، جی کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن یہ بھائیوں کا رگڑا بڑا خراب ہوتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو الجھائے اس میں۔ جی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، وہیں سے جھگڑا چل رہا ہے۔ فارسی والا کہتا ہے ہیچ رحمے نہ برادر و برادر دارت، دوسرا شعر نہیں پڑھوں گا میں، اس کا دوسرا شعر بھی ہے، ہیچ رحمے نہ برادر و برادر دارت، میں نے کسی بھائی کو بھائی پر ترس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں کی مثال میں کہتے ہیں بھائی کی بھیاری اور بانس کا کوپل، جس طرح وہ ٹکاؤ نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ٹکاؤ ہوتا، تھوڑی تھوڑی بات پر اختلاف، خیر تو دونوں میں جنگ و جدال اور خونریزی ہونے والی۔ تو دیوار کی ایک اینٹ کو اللہ نے گویائی دے دی، وہ بولی کہ دیکھ مت لڑ، میں فلاں زمانے میں فلاں نام کا بادشاہ تھا، فلاں علاقے کا میں بادشاہ تھا، مجھے لوگوں نے، میں مر گیا تو دفن کر دیا گیا، اور جس قبرستان میں میں دفن کیا گیا مرور زمانہ ایام کی وجہ سے وہاں سے لوگ مٹی کاٹ کر کے لے گئے، اور پھر مٹی کو گود کر کے، میں انسان ہوں، میری مٹی کو گود کر کے اینٹ بنایا اور